بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 236 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ملاحظات عامۃ حول الاقل والاکثر سے لے کر الاقل والاکثر فی المحرمات تک۔ اب عزیز، آج کے درس میں جن باتوں کو بیان کیا جائے گا وہ یہ ہے: نمبر 1، اقل و اکثر کے حوالے سے کچھ عمومی باتیں ہیں۔ یہ شک در اقل و اکثر کے مباحث کے ضمن میں آخری حصہ ہے۔ نمبر 2، مانعیت اور جزئیت میں مسئلہ دائر ہو جائے تو حکم کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چیز ہو جس کے بارے میں یہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ صحت فلاں چیز کے لیے فرق صلاح صحت نماز کے لیے مانع ہے، مبطل ہے یا جز ہے، تو جب اس قسم کے مسئلہ دائر ہو جائے تو حکم کیا ہوگا، اس کو آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ الخامس ملاحظات عامۃ حول الاقل والاکثر، پانچویں اور آخری بحث ہے شک در اقل و اکثر کی مباحث میں سے، اور اس کے بعد اس حساب کی مباحث کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس کے ضمن میں بھی چند مباحث ہیں، تقریباً 6-7 مباحث آ رہی ہیں جن کو بیان کیا جائے گا۔ ملاحظات العامہ یعنی وہ جنبی اور جوانبی مطالب جو اقل و اکثر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ البتہ یعنی اقل و اکثر عمومی ہے، پھر اقل و اکثر کے ضمن میں پھر جو مصادق عبادی و غیر عبادی، مانیت و غیر مانیت و محرمات وغیرہ یہ جتنی آتی ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ فرماتے فرغنا من المسائل الاساسیت، اس لیے ہم نے یہ ملاحظات کو اساسی مسائل نام نہیں دیا اقل و اکثر کا، بلکہ جوانبی جنبی مسائل، جزئی مسائل۔ ہم جب فارغ ہو گئے ان بنیادی مسائل میں سے جو تھے فی دوران الامر بین الاقل والاکثر ارتباطیین، اقل و اکثر ارتباطی کے حوالے سے جو مسئلہ دائر ہو تو وہاں پہ احکام کیا ہے، تقسیم بندی کیا تھی، وہ تمام مسائل بیان ہو گئے۔ جب ان سے ہم فارغ ہو گئے وبقی علینا، اب تو ہم پر باقی رہتا ہے کہ ان نذکر فی ختام مسائل ھذا الدوران، کہ ہم ذکر کریں اس مرحلے، اس دائر ہونے کے مسائل کے اختتام میں ملاحظات عامتاً حول الاقل والاکثر، ذکر کریں ہم چند عمومی جوانب کو اور جزئی مسائل کو جن کا تعلق اقل و اکثر کے ساتھ ہے۔ ان مباحث میں سے، ان ملاحظات عمومی میں سے پہلی بحث یہ ہے الاول دور الاستصحاب فی ھذا الدوران۔ مسئلہ یہ ہے کہ آیا اس مرحلے اقل و اکثر کے اندر آپ استصحاب کو جاری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، استصحاب سے کس طریقے سے آپ استصحاب کو کس طرح سے آپ جاری کریں گے؟ یہاں پہ اقل و اکثر میں اگر مسئلہ دائر ہو جائے تو کہیں گے یا تو برات کو جاری کر کے یا احتیاط کو جاری کر کے یا دونوں میں سے کسی ایک کو، ٹھیک؟ تو قد یتمسکو بالاستصحاب فی موارد ھذا الدوران، یعنی جب اقل و اکثر میں ہمیں شک ہوتا ہے تو کبھی کبھی ہم وہاں پہ اس حساب سے تمسک کرتے ہیں۔ تارتن، اب دو طریقے ہیں اس حساب کے ساتھ تمسک کرنے کے۔ ایک لإثبات وجوب الاحتیاط ہے، یا تو وجوب احتیاط کو ہم ثابت کریں گے۔ کس طرح؟ مطلب یہ کہ یعنی عقل پر اکتفا نہیں ہوگا بلکہ اکثر کو انجام دے کے ہم احتیاطاً کیا کہتے ہیں وجوب احتیاط کو ثابت کریں گے۔ وآخر، دوسرا کیا ہے؟ واجب ہے یا نہیں، چونکہ اصل شک در تکلیف ہے، شک در تکلیف میں مقام برات ہے اور برات جاری کریں گے اضافی واجب نہیں ہے، ٹھیک؟ یہ دو قسم ہیں۔ اب دونوں کے ساتھ اما تمسک بھی یعنی استصحاب کے ساتھ تمسک کرنا علی الوجہ الاول، پہلی صورت پر۔ کون سی پہلی صورت؟
کہ آپ وجوب احتیاط کو ثابت کرتے ہیں تو فبدعوا، دعویٰ یوں ہے کہ انا نعلم بجامع وجوب مردد بین فردین من الوجوب، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک قدر متیقن، ایک کلی، ایک جامع مفہوم انتزاعی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ فرض کریں کہ اچھا وہ جامع پھر مردد ہے وجوب کے دو مصداقوں کے درمیان میں، وہ کون سے؟ وہ ہما وجوب التسعۃ و وجوب اول عشر۔ مثلا فرض کر ہمیں یقین ہے جامع کلی نماز ہم پر واجب ہے، لیکن نماز 10 جزئی نماز ہم پر واجب ہے یا 9 جزئی، اس میں مسئلہ مردد ہے، یہ معین نہیں ہے۔ ووجوب التسعۃ یسقط بالاتیان بالعقل، اچھا اگر آپ عقل کو یعنی 9 جز کو آپ انجام دیتے ہیں نماز کے اندر تو آپ کے عقل کا وجوب تو ساقط ہو گیا، لیکن اکثر کا جو وجوب ہے 10 جز کا، وہ وجوب اکثر لا یسقط بذالک، عقل کو انجام دینے سے ساقط نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ عقل کو انجام دیا بس۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ اکثر کو انجام دے دو، عقل بھی ساقط ہوگا، چونکہ عقل ضمن اکثر میں ہوتا ہے، لیکن اکثر ضمن عقل میں نہیں ہوتا۔ تو فاذا اتى المکلف بالعقل، مکلف 9 جز والے کو انجام دیتا ہے تو شک فی سقوط الجامع، اب وہ شک کرتا ہے کہ آیا جو وجوب کلی نماز تھا جامع تھا وہ ساقط ہوا ہے مجھ سے یا نہیں، چونکہ اچھا اس سے قبل، اس کو انجام دینے سے پہلے وہ ثابت تھا ہمارے اوپر، اب شک ہو رہا ہے کہ وہ ہے یا نہیں، وجرا اسصاف جاری ہوا کہ نہیں، یقین سابق شک کے لائق ارکان مکمل ہے، لہذا صاف جاری کہ نہیں وہ ابھی عقل کو انجام ساقط نہیں ہوا۔ وَيَكُونُ مِنِ الصَّابِ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنَ الْكُلِّ، اور یہ ہو جائے گا اس سابق کلی قسم ثانی سے۔ طلاب عزیز کلی کے حوالے سے اگر ہم حساب کرنا چاہیں تو اس کی 3 جو آنے والے حساب کے مباحث میں شمار ہوئے، لیکن یہاں پہ اس نے شہید صدر نے جو اشارہ کیا ہے حساب کلی قسم ثانی کی جانب، یہ کیا ہے؟ یہ یوں ہوتا ہے کہ مکلف کو یقین ہے کلی کے وجود کے بارے میں کہ کلی کا وجود میرے اوپر ہے سابقاً، یعنی اس مرحلے سے، مرحلے شک سے قبل میں ہے سابقاً۔ 2 مصداق میں سے وہ کلی 2 مصداق میں سے کسی ایک کے ضمن میں سے کسی ایک کے ضمن کے 2 میں سے کسی ایک کے ضمن کے اندر وہ کلی موجود ہے۔ اچھا اس کے کلی کے جو 2 مصداق ہیں، فرض کر یہاں تو 9 جز اور 2 جز کی مثال دی، لیکن وہ جو کلی قسم ثانی میں مثال دی کہ وہ ایک طویل العمر مصداق ہے، دوسرا قصیر العمر، یعنی ایک لمبی عمر والا، دوسرا چھوٹی عمر والا۔ مثلا انسان کو یقین ہو کہ کمرے میں حیوان ہے، لیکن شک ہے کہ وہ ہاتھی ہے یا مچھر ہے۔ اب ٹھیک ہے، یہ 1-2 دن گزر گئے، اب شک ہو رہا ہے کہ وہ جو کلی ہوا جس کے بارے میں یقین تھا کہ باقی ہونے کے بارے میں شک ہو رہا ہے، کیونکہ مصداق معین نہیں ہے۔ بس اگر وہ ہاتھی ہوگا تو یقیناً باقی ہے، چونکہ عمر اس کی بڑی ہوتی ہے، 2-3 دن میں وہ ختم ہوتا، اور اگر مچھر ہے تو یقیناً مر چکا ہے، چونکہ اس کی حد اکثر 2 دن عمر ہے۔ بس مصداق کلی معین نہ ہونے کی وجہ سے مقطوع البقاء اور مقطوع الارتفاع میں شک ہے، یہ شک ہو رہا ہے کہ بقاء کلی میں، لہذا بقاء کلی کو ہم استصحاب کریں گے۔ اب اس استصحاب جاری پر اشکال کیا جا رہا ہے، والجواب علی ذلک، کہ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ استصحاب بے جامع کلی کو ہم کریں گے، یہ اس کا جواب ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب ہے کہ ان استصحاب جامع الوجوب، جامع وجوب کلی وجوب کو اب جب استصحاب کر رہے ہیں تو یہاں پہ 2 صورتیں بنتی، پہلی ان ارید بھی اثبات وجوب العشرۃ، اگر یہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں استصحاب کہ 10 جز واجب ہے، اکثر جز واجب ہے، یہ اگر یہ ارادہ ہے، یہ کیوں؟ لأن ذلک لازم بقاہ، چونکہ اس کا باقی ہونا ضروری ہے، تو فہذا من الاصول المثبتہ، تو اس کو یہ اصول مثبتہ یعنی لوازمات، کیوں؟ لوازمات عقلیہ ہے، لأنه لازم العقلی، یہ لازم عقلی ہے، اور لا یثبت بالاستحاب، اور ہمیشہ ہم نے پیچھے بھی بیان کر دیا ہے کہ کبھی بھی استصحاب کے ذریعے سے لوازمات عقلیہ وغیرہ کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ، نمبر 2 اگر ارادہ آپ کا استصحاب جامع وجوب سے یہ ہے کہ الاقتصار علی
इस्बात जाम वजूब, ये जाम कुल्ली वजूब को साबित करें इख्तफा हज़ा ला असर लहू, चूंकि इसका असर नहीं। गौर फरमाए इस साहब जारी करने के 4 रुकन हैं, यकीन साबिक, शक लाहिक, कज़ी मुतयक्किना और मशकूक का मुत्तहिदुना और असर अमली। फरमाते असर अमली यहाँ पे है ही नहीं कोई। क्यों? लिअन्नहु ला यज़ीद इल्म विजदानी बिहादल जामे, चूंकि इस जामे के बारे में इल्म विजदानी ये ज्यादा नहीं है। वक़द फरदना उस्मान ने फर्ज कर दिया कि अन्नल इल्म भी ला युनज्जज़ सिवा अक़ल, फकत अकल के बारे में ये इल्म इजमाली मुनज्जज़ पैदा करता है, अक्सर के बारे में नहीं। वल अक़ल हासिल फिल मक़ाम बिहस्बिल फर्ज़ है, और अकल तो हमारे फर्ज के मतलब यहाँ पे हासिल है। व अम्मा तमस्सुक भी अलल वजह सानी, वजह सानी यानी नतीजे बरात को साबित करने के लिए, तो फबि इस्तिसाब आदम वजूब ज़ाइद साबित क़ब्ल दुखूल वक्त है। यहाँ पे फिर तफसील है। वो यूं हम कहते हैं कि जायद वाजिब नहीं है। कौन सा जायद? जो दुखुल वक्त से पहले साबित था, ठीक है। अब हम इस्साब करें कि जायद वाजिब नहीं है, ये ज़माने तशरीह में वो सादिर है। वला युआरिज़ु बिइस्तिसाब आदमिल वजूबिल इस्तिक़लाली लिल अक़ल, और ये तारुफ ऐसा नहीं करता उस हिसाब, ये इस्साब तारुज़ नहीं रखता उस हिसाब के साथ जो जारी हो रहा था वजूब इस्तिक़लाली अकल के न होने के बारे में, यानी अकल का वजूब इस्तिक़लाली नहीं शक जो असल है कि नहीं है, इधर चूंकि ला असर लिहाज़ हिसाब है। अच्छा, ये तार्ज नहीं करेगा। क्यों? चूंकि इस हिसाब का असर ही कोई नहीं है, असर अमली नहीं। क्यों असर अमली नहीं? लिअन्नहु इन उरीद भी इस्बात वजूब ज़ाइद बिल मुलाज़मत फहुव मुस्बतुन, जो अगर इस से आप वजूब ज़ाइद को मुलाज़मे के जरिए साबित करना चाहते हैं तो यह असल मुस्बत है। मुलाजमत अकलिया है, मुलाजमत अकलिया इस हिसाब के जरिए से साबित नहीं होते। वनुरीद भी अत्तामीन फी हालत तर्क अक़ल फहुव गैर सलीम, अगर इससे इरादा यह है कि आप को हमने दिया ले आई जाए अजाब से जब अकल को तर्क किया जा रहा है, तो ये भी सही नहीं। क्यों? लिअन्न फर्द तर्क अक़ल व फर्द मुखालफत क़तियत, जब अकल को छोड़ा जा रहा है तो मतलब यह है कि मुखालफत क़तिया आप फर्ज कर रहे हैं, और ये बड़ी सी बात है। मुखालफत क़तिया के बारे में कोई भी कायल नहीं है कि आप अंजाम दे सकते हैं इसको। वला यसहु तामीन बिल अस्ल अमली इल्ला अनिल मुखालफत एहतिमालियत, और तामीन सही नहीं है असल अमली के सिवाय मुखालफत एहतिमालियत के बारे में। हाँ, एहतिमालिया के बारे में, हाँ, मुखालफत एहतिमालियत के बारे में आप ये कह सकते हैं। असानी दूसरा अल-दौरान बैनल जुज़इयत वल मानियत, मसला जब दायर हो जाए कि ये चीज माने नमाज है या जुज़े नमाज है। इज़ा तरद्ददा अम्र शैन, जब किसी चीज के बारे में अम्र आए, फिर नमाज के बारे में आता है, ठीक है, शै नमाज है, अम्र वही है सल्ले। अब मसला यूं होता है कि मुअय्यन नहीं कि बैन कौन ही जुज़अ मिनल वाजिब है, माफ कीजिएगा, अगर किसी चीज के बारे में आए, ये थोड़ा सा मिसाल में इश्तिबा हो गया। फर्क करें कि किसी भी जुज को आप फर्ज कर लें कि मसला दायर होता है इसमें कि आया ये जुज जुज है वाजिब का या नमाज का, और माने न हो, या नमाज का के लिए माने है, मुब्तिल है। फर्ज कर लेते हैं कहका, फर्ज कर लेते हैं कि सूरा ये माने नमाज है या जुज़े नमाज है, हमें ये मुरद्दद है, तो फमरजउ ज़ालिका इल्म इजमाली बिवुजूब ज़ाइदिन, तो अब इसकी बाज़गश्त है उस इल्म इजमाली की जानिब जो वुजूब ज़ाइद के बारे में इल्म इजमाली है। अलबत्ता वुजूब ज़ाइद के बारे में जो इजमाली है उसका मुताल्लिक़ इम्मा बित्तक़य्युद बिवुजूद ज़ालिक शै, या तो इसका ताल्लुक है कि ये इस शै के होने की कैद है कि ये हो, और बित्तक़य्युद बिअदमी, या इसके ना होने की कैद है। ये दो सूरत हैं। फी मिस्ल ज़ालिक यकूनु हाज़ल इल्मुल इजमाली मुनज्जज़न, इस किस्म में ये इल्म इजमाली मुनज्जज़ है। व ततआरज़ु असालतुल बरात अनिल जुज़इयत, अब हमें शक हो रहा है कि जुज़ नमाज है या नहीं। हम कहेंगे असल के बरी उज़मा यानी जुज़ नमाज से बरात जारी करेंगे, नतीजे में जुज़ नहीं है। ये असालत बरात तारुफ करेगी असालत बरात में मानियत है, जब माने ये माने नमाज है या नहीं, तो कहे वो वहां भी बरात के माने नमाज नहीं है, वहां भी ये दोनों टकराए। जुज़इयत वाली कहते जुज़ नहीं है, बरात मानियत वाली कहते माने नहीं है, ठीक है, यानी है आप अंजाम दे सकते हैं। तो फयजिब अलल मुकल्लफ अल एहतियात बितकरार अमल मर्रतन मालितियान बिज़ालिक शै मर्रतन बिदूनिही। अब तारुज़ है तो मुकल्लफ पर जरूरी एहतियात करे, यानी अमल को दो बार अंजाम दे, एक उस चीज के बारे में जिसके बारे में शक है उसी के साथ अंजाम दे नमाज को, अमल को, और दूसरा उसके बगैर।
وَهَذَا فِيمَا إِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ مُتَّسِعٌ، یہ اس وقت جب نماز کا فرض وقت وسیع ہے، وَإِلَّا وقت وسیع نہیں تو اجازت مخالفت الاحتمال ہے، تو بھئی ملاک الاسرا چونکہ مجبوری ہے، مجبور کے معیار کی بنا پہ ہو سکتا مخالفت قطعیہ جائز ہو، وذالک بالاقتصار علی احد الوجہین، اور یہ وہ تب ہو سکتا ہے جب دونوں صورتوں میں سے، دونوں وجوہات میں سے کسی ایک پر اکتفا کیا جائے۔ اچھا، کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ ان العلم اجمالی مذکور غیر منجز، کہ علم اجمالی جس کو ذکر کیا وہ منجز نہیں ہے، ولا یمنع ان جری البراءۃ معا، اور یہ علم اجمالی مانے برات بھی نہیں ہے، براتین یعنی دونوں برات کے جاری ہونے سے مانے بھی نہیں بنتا، بناء علی بعض سیغ رکن الرابع لتنجیز العلم اجمالی، بنا رکھتے ہو ان باتوں پر، ان ارکان پر جو چوتھا رکن تھا منجز علم اجمالی کا، وہی سیغۃ المرضا، وہ مرزا کی بیان تھی القائل لیتے، جو کہ وہ سیغہ کہہ رہا ہے بأن تعارض الاصول مرہون، اصول آپس میں تعارض تب رکھیں گے جب ادائے جریان الی ترخیص عملی فی مخالفت قطعیہ تھے، جب یہ سبب بن رہے ہو، اگر ان کو آپ جاری کریں تو مخالفت قطعیہ عملی لازم سے لازم آ رہی ہے، تو تب تعارض پہ ان کے درمیان میں ہو سکتا ہے۔ فإن جریان الاصول فی المقام، یہاں پہ اصول کے جاری کرنا لا یؤدی الی ذلک، مقام عمل مخالفت قطعیہ کا سبب نہیں بنتے، لہٰذا ان کو جاری کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ لأن المکلف لا تمکنہ المخالفت القطعیہ للعلم اجمال مذکور، چونکہ مکلف کے لیے ممکن نہیں مخالفت قطعیہ، کیوں نہیں؟ چونکہ اس کو علم ہے، علم اجمالی ہے، اذ چونکہ فی حالت الاتیان بشیء المردد، چونکہ جو مردد چیز ہے اس کو انجام دینے کی صورت میں کون سی چیز جو مردد بین الجزء والمانع، کہ یہ جز ہے نماز ہے یا مانع نماز ہے، اس انجام دینے کی صورت میں یحتمل الموافقت، یہ اتیان موافقت کا احتمال زیادہ ہو سکتا ہے، موافقت ہو گئی ہو، اور فی حالت ترکی جب ترک کرتا ہے اس چیز کو تو یحتمل ہو ایضا، پھر بھی موافقت کا احتمال ہے۔ یلزم جریان الاصلین معا ترخیص فی المخالفت قطعیہ، بس دونوں اصل کو جاری کرنے سے مخالفت قطعیہ میں ترخیص لازم نہیں، ہاں مخالفت احتمال میں اگر آ رہے کوئی مسئلہ وہیں پہ اختلاف ہے۔ فإن قیل، اگر یہ اشکال کیا جائے کہ اللہ تحصل مخالفت القطعیہ اللہ ترک المرکب راسن، کیوں مخالفت قطعیہ حاصل ہو رہی اگر مرکب کو بالکل ہی انجام نہ دیا جائے؟ قلنا نعم حاصل ہو، کیوں نہیں حاصل ہو رہا ہے یہ مخالفت قطعیہ اگر مکلف کو انجام بالکل ترک کیا جائے مرکب کو؟ قلنا نعم، بالکل مخالفت قطعیہ حاصل ہو رہی ہے، ولیکن ھذا مما لا اذن فیہ، لیکن یہ وہ مخالفت جس میں اذن نہیں ہے، من قبل اصلین، دو اصل کی جانب سے، حتی لو جاری معا، جب دونوں ایک ساتھ جاری ہو رہے ہیں تو ان کی اجازت نہیں، ولیکن یمکن ان یقال علی ضوء صیغۃ المرضا، لیکن ممکن ہے یعنی مرضا کی بیان کی بنا پر ہم یوں کہیں کہ ان المخالفت القطعیۃ للعلم اجمالی مذکور ممکنۃ الاذن، کہ علم اجمالی جس کو ذکر کیا اس کی مخالفت قطعیہ اس علم کی ممکن ہے، مسئلہ نہیں، لیکن فیما ان مگر اذا کان الشیء المردد بین الجزء والمانع متقوما بقصد القربۃ علی تقدیر الجزئیۃ، لیکن جو چیز جو عبادت جزء معنی کی طرف متقوم ہو وہ اس کا قوام ہے قربت اللہ کے ذریعے، یعنی عبادی ہے، اس فرض کی بنا پہ جب اس کو جز مانتے ہیں تو فإن المخالفت القطعیۃ حینئذ، اس طرح مخالفت قطعیہ کی صورت میں تحصل ہو، مخالفت قطعیہ حاصل ہوگی بالاتیان بھی بدون قصد القربت، جب قصد القربت میں شرط ہے جزئیت ہے تو پھر اب اس کو انجام نہیں دے رہے آپ قربت اللہ کے بغیر اس کو انجام دے رہے ہیں تو پھر مخالفت قطعیہ ہے۔ وَيَكُونُ جَرْيَانُ الْأَصْلَيْنِ مَعًا مُؤَدِّ لِلْإِذْنِ فِي ذَلِكَ، اور پھر دونوں اصلوں کو جاری کرنا ایک ساتھ سبب بنتا ہے کہ مخالفت قطعیہ میں اجازت دی جا رہی ہو، نتیجے میں فَيَتَعَارَضُ الْأَصْلَانِ، دونوں اصل آپس میں تعارض پیدا کریں گی، تعارض کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر علاج نہ ہو سکے تو وہ يتساقطان، دونوں کے دونوں اصل ساقط ہو جائیں گے، مقام عمل میں نہیں رہیں گے۔ تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔